بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ نافرمان بچے کو جائیداد سے آگ کرنا، محروم کرنا، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے، ہمارے یہاں معاشرہ میں کچھ لوگ نافرمان بچوں کو جو ان کی بات نہیں مانتے، اگرچہ یہ ایک الگ سے جرم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی فرمائی ہے، بلکہ بعض روایات میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ جن گناہوں کی پکڑ دنیا میں فی الفور ہو جاتی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ والدین کی نافرمانی، البغض و قطیعۃ الرحم۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے، والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، مزاج کے خلاف بات کرتے ہیں، طبیعت کے خلاف بات کرتے ہیں، غلط بات پہ بھی ڈانٹ دیتے ہیں، تو برداشت کرے، لا تقل لهما اف ولا تنهرهما۔ لیکن والدین کو شریعت نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ ان کو جائیداد سے آگ کر دے اور محروم کر دے، کیونکہ جائیداد سے جو محروم ہے نا، وہ صرف تین چیزوں سے کیا جاتا ہے، تین اسباب ہوں۔ پہلا کیا؟ بچہ کافر ہو جائے، دین اسلام سے پھر گیا، کافر ہو گیا، یا پھر اس نے قتل کر دیا، جس کا وارث بننا تھا اس کو قتل کر دیا اس نے، تب بھی یہ وارث نہیں بنے گا۔ تیسرا، دین اسلام سے مرتد ہو گیا، پہلے مسلمان تھا پھر دین سے پھر گیا، اور جب وراثت تقسیم ہونے لگی اس پر یہ مسلمان نہیں رہا۔ تو یہ تین چیزیں ہیں کہ جو محرومی کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کو وصیت کرتے ہیں کہ بچے کا دو بچیوں کے برابر حصہ ہے۔ اور ایسے ہی ایک واقعہ ہے سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ کہتے ہیں کہ میرے بابا نے مجھے غلام دیا تو میری ماں نے شرط رکھی کہ لا ارضا، میں راضی نہیں ہوں گی حتیٰ تشہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس پہ نبی علیہ السلام کو گواہ بنائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، اللہ کا ولد سوا، اس کے علاوہ کوئی بچے ہیں؟ میں نے کہا جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور میں پھر اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈریے اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کیجیے۔ لا اشہد علی جور، وفی روایت لا تشہدنی علی جور، کہ میں ظلم پہ گواہ نہیں بنوں گا، اور دوسری روایت کے الفاظ ہے کہ مجھے ظلم پہ گواہ مت بنائیے، بلکہ ایسے معاملات ہوں تو حوصلے اور صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ۔ ہو سکتا ہے جو آج نافرمان ہے کل وہ اتنا ہدایت یافتہ ہو جائے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور آپ کے لیے وہ ایسا خلف الرشید بن جائے کہ لوگ اس پہ فخر کریں اور آپ کو بھی شرمندگی ہو، تو ایسا نہ کیجیے۔ لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے لیے بعد میں نفع کا باعث کون بنے گا، فریضۃ من اللہ، یہ حصے اللہ نے مقرر فرمائے۔ لہذا نافرمانی کی وجہ سے آپ اپنی اولاد کو جائیداد سے محروم نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہمارے معاشرہ میں کچھ تحفظات ہوتے ہیں کہ بچہ ایسے سے کام کرتا ہے جس سے والدین کے لیے نموشی کا باعث بنتی ہے چیزیں، والدین کا ندامت سے سر جھک جاتا ہے، تو وہ اعلان لا تعلقی کر سکتے ہیں، جی ہم نے اس کو حصہ دے دیا ہے اور ہم اس کے لین دین کے کوئی ذمہ دار نہیں ہوں گے، یہ اعلان کر دیں، لیکن آقنامہ میں اس کو اپنی منقولہ غیر منقولہ جائیداد سے محروم کرتا ہوں، اس کی اجازت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، کیونکہ فریضۃ من اللہ، یہ حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، اس میں کسی انسان کی اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد ایک سائل آیا کہ میرا حصہ کیا ہوگا، یہ تو حصے اللہ نے مقرر فرمائے ہیں، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا اللہ سے ڈرتے ہوئے صبر، حوصلے سے اور اولاد کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ سمجھے پھر بھی اس کو حصے سے محروم کر کے اپنی انا کی تسکین کے لیے حدود اللہ کو پائمال مت کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ماننا چاہیے، اور اسی میں یقیناً خیر ہے۔